السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سعید یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ٹی وی۔ 27 اپریل 2025 5 اسٹار شپ راکٹس مارس پر اتر چکے ہوں گے، جس میں سولر پینلز، اسپیس سوٹس، روبوٹس اور مارس پر ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے ہر طرح کی چیزیں موجود ہوں گی۔ مارس پر روبوٹس پہنچتے ہی 7 فٹ بال گراؤنڈز کی جتنی جگہ پر سولر پینلز پھیلا دیے جائیں گے۔ اس وقت روبوٹس مارس کی زمین کو سموتھ کر رہے ہوں گے تاکہ جب انسان مارس کی زمین پر اترے گا تب اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ 27 جون 2027 جب مارس پر انسانی آبادی 30 انسان ہوں گے، کہنے کا مطلب زمین سے لگ بھگ 30 انسانوں کو مارس پر رہنے کے لیے بھیجا جائے گا۔ 7 مہینوں کی لمبی جرنی طے کرنے کے بعد مارس پر 2 اسٹار شپ لینڈ کریں گے، جس میں ٹوٹل 30 انسان ہوں گے۔ ان سبھی کے پیچھے 10 راکٹس اور بھی بھیجے جائیں گے جو ان 30 انسانوں کے لیے ضروری سامان کو کیری کریں گے، اور ان 30 انسانوں میں ڈاکٹرز، انجینئرز، سائنسدان اور ملٹری کے لوگ ہوں گے، کیونکہ مارس پر گریویٹیشنل فورس زمین کے مقابلے میں 70% کم ہے۔ اس لیے ان 30 انسانوں کو یہاں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم تو ضرور لگے گا، لیکن ساتھ ہی زمین سے لائے گئے سامان کو یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہاں پر ماہرین جلد سے جلد میتھین گیس کو بنانے کا کام شروع کر چکے ہوں گے، جس سے وہ سٹار شپ کے ایندھن کو پوری طرح سے بھر سکیں۔ اسی دوران ناسا کے بھیجے گئے بایولوجیکل پلانٹس کو وہاں کی زمین پر اگانے کی کوشش کی جائے گی، جس میں ٹماٹر، مولی، گاجر اور آلو جیسی سبزیاں ہوں گی۔ مارس پر انسانوں کے ویسٹ میٹیریل کو ان پودوں کے لیے کھاد کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ 11 جون 2029 دن 752 مارس پاپولیشن 76۔ اس بار کل 76 انسان، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو لایا جائے گا۔ ان 76 لوگوں میں اس بار 4 عام لوگوں کو بھی مارس پر جانے کا موقع ملے گا، جنہوں نے مارس پر جانے کے لیے 3 ارب 80 کروڑ خرچ کیے ہوں گے۔ مارس پر بنائی گئی انسانی بستیوں میں گرین ہاؤس ایٹماسفیئر تیار کیا جائے گا، جس کے اندر بہت سارے پودے لگائے جائیں گے، کیونکہ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ مارس کا ایٹماسفیئر زمین جیسا نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مارس پر اتنی فصلیں اگنا شروع ہو جائیں گی اور کھانے کی کچھ نہ کچھ کمی کو مارس سے ہی پورا کیا جا سکے گا۔ 18 اگست 2031 دن 1520 مارس پاپولیشن 166۔ مارس کی زمین پہ کھدائی کا کام شروع کیا جائے گا، جس سے انسان یہاں کی زمین کے اندر بھی رہ پائیں گے، اور یہاں زمینی کھدائی میں مدد کرنے والی ہے ایلن مسک کی دا بورنگ کمپنی۔ اور یہ وہی ایلن مسک ہے جو کچھ وقت کے لیے دنیا کا سب سے امیر انسان بن گیا تھا، جنہوں نے اپنی کمپنی ٹیسلا کے لیے فروری میں $1.5 بلین کا بٹ کوائن خریدا تھا۔ 24 ستمبر 2033 دن 1288 مارس پاپولیشن 354۔ پوری دنیا کی اسپیس ایجنسیز مارس پر انسانوں کو بھیجنے کی پلاننگ کر رہی ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ایمیزون کمپنی سامان کی ڈیلیوری ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر کرنے کی پلاننگ کر رہی ہوگی۔ مارس پر انسانی بستیوں میں گرین ہاؤس کا بہترین ایٹماسفیئر بنانے کے لیے مچھلیوں کو بھی بھیجا جائے گا۔ 17 نومبر 2035 دن 3072 مارس پاپولیشن 748۔ یہ سال بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے، کیونکہ مارس سے زمین کی دوری بہت ہی کم ہو جائے گی، اور مارس سے زمین پر واپس آنے کے لیے 7 نہیں بلکہ صرف 5 مہینوں کا وقت لگے گا۔ اس وقت مارس پر انسانی بستیاں پوری طرح سے تیار ہو جائیں گی۔ تب مارس پر پہلا ہاسپٹل بنانے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ 20 ستمبر 2040 مارس پاپولیشن 3331۔ اب تک ایلن مسک کی دا بورنگ کمپنی مارس پر پہنچ جائے گی، اور پہنچنے کے بعد یہ مارس پر میٹرو جیسی ٹنلز تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ دنیا کا لگ بھگ ہر ملک مارس پر اپنی الگ الگ بستیاں بسانے لگے گا۔ مارس پر سب سے پہلے بچے کی پیدائش ہوگی۔ اس ماں اور بچے کی ہر ایکٹیویٹیز پر ڈاکٹر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہوں گے۔ 19 جون 2042 دن 5478 مارس پاپولیشن 7040۔ کیونکہ مارس پر 7000 سے بھی زیادہ لوگ رہنے لگیں گے، اسی لیے یہاں پر پولیٹیکل سسٹم بھی تیار کیا جائے گا۔ اسی لیے اس پلانٹ کے حساب سے یہاں پر نئے رولز بنائے جائیں گے، جس میں مارس پر رہنے والے لوگوں کو زمین سے مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب یہاں پر زمین کی طرح پہلی بار ریسٹورنٹ کھل چکا ہوگا،
جس میں انسانوں کو بایولوجیکل ٹیکنیک سے بنائے گئے کھانوں کو سرو کرنے کے لیے دیا جائے گا۔ 17 اگست 2044 اب مارس پر اسٹار شپ راکٹس کے ذریعے ہاسپٹل کے بڑے بڑے ایکوپمنٹس زمین سے مارس پر بھیجے جائیں گے اور یہاں پیدا ہونے والے نئے بچوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ پاور پلانٹ کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا جس سے زمین سے بار بار سولر پینلز منگوانے کی ضرورت نہ پڑے۔ 16 اکتوبر 2046 یہ وقت مارس پر رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ہوگا، کیونکہ مارس پر رہنے والے لوگ پہلی بار مارس پر سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ اولمپس پر چڑھیں گے۔ اس پہاڑ کی ہائٹ ہماری زمین کے ماؤنٹ ایوریسٹ سے 2.5 گنا زیادہ ہے۔ اب تک یہاں پر یونیورسٹی بننے کا کام شروع ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر سولر پینلز کی فیکٹری بننے کے ساتھ ساتھ بیٹریز کو ریسائیکل کر کے مارس پر چلنے والی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں تیار کی جائیں گی۔ 12 فروری 2051 سال 2050 کے گزرتے گزرتے مارس پر پاپولیشن 1,40,000 لوگوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس بار پھر سے مارس اور زمین ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ چکے ہوں گے۔ زمین سے مارس تک 20,000 سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک ہی بار میں بھیج دیا جائے گا۔ ایلن مسک کی دا بورنگ کمپنی بڑے پیمانے پر لوگوں کو مارس پر لے جائے گی اور انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو مزید ایڈوانسڈ کریں گے، اور اب مارس پوری طرح انسانوں کے رہنے کے لائق بن چکا ہوگا، جہاں پر پانی، آکسیجن، ہوا اور ایندھن اور ہر وہ چیز موجود ہوگی جو ہم انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ وہ سب یہاں اب آپ کو آسانی سے میسر ہوگی، اور اب اگر زمین سے مدد لینا روک بھی دیا جائے تو پھر بھی مارس کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس پلینٹ کی آبادی 3 لاکھ پار کر چکی ہوگی، اور آنے والے 2 سالوں کے اندر مارس سے پہلی بار کوئی بچہ زمین پر آئے گا۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو وہ بچہ زمین والوں کے لیے ایک ایلین ہی ہوگا، اور اب مارس پر موجود برف کو پگھلا کر ندیوں اور نہروں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اور ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب اسپیس میں موجود سیٹلائٹس کی مدد سے کھینچی گئی مارس کی تصویروں کو دیکھ کر آپ بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ کون سا پلینٹ ارتھ ہے اور کون سا مارس۔ مارس کے فیوچر کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔